ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ایمان والو یہ تم پر ضروری ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم، کیونکہ وہ تمہیں ابدی زندگی دیتے ہیں۔ ایک زندگی میں دوسری زندگی ہے اور دوسری زندگی میں ابدی زندگی ہے۔ جب تک کوئی یہ نہیں جانتا تو یہ وہ ہے جو جان کر بھولا ہوا ہے، جانتا تو ہے لیکن جان بوجھ کر بھولا ہوا ہے۔ جتنے بھی یہ کام کرتا ہے جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے۔ جان بوجھ کر گناہ کرنے والا پکی توبہ کا متقاضی ہوتا ہے۔ بھول چوک میں گناہ کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے معاف فرماتا ہے۔ پہلی زندگی جسمانی ہے، جس میں کوئی تعلیمی زندگی حاصل کرتا ہے تو اسے ابدی زندگی کی عطا ہوتی ہے۔ جسمانی زندگی میں یہ زندگی ماں باپ سے ہے۔ جو ماں باپ سے زندگی کی معرفت رکھتا ہے اسے تعلیمی زندگی سے علمی اور حبی زندگی جو ملتی ہے اس کا بھی پتہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی حبی زندگی ابدی عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ تعلیم میں علمی زندگی ابدی عطا کرتا ہے ماں باپ سے۔ جسمانی زندگی جو عطا ہوتی ہے اس میں لقمہ حرام یا حلال اس لیے اسے کھلایا جاتا ہے کہ مر نہ جائے، اس لیے کہ ماں سے جو زندگی ملی ہوتی ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو وہ تعلیم کے بغیر جو ابدی زندگی اللہ کے بندے نے علم میں اور محبت میں عطا کرنی ہوتی ہے وہ اس کے لائق نہیں رہ جاتا۔ اس لیے بچاؤ بھائی، اس کو بچاؤ جنتی بنانے کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہر طرح سے بچاتا ہے، لیکن وہ بچانا جو ہوتا ہے وہ عارضی زندگی کا بچانا ہوتا ہے۔ عارضی زندگی عارضی چیز سے ہی بچتی ہے، اس کے علاوہ بچتی نہیں۔ عارضی زندگی نہیں نہ دو گے اسے، یعنی عارضی چیز اگر نہیں دو گے اسے ختم ہو جائے گی۔ وہ حکمی زندگی نہیں ہوتی، وہ علمی زندگی نہیں ہوتی، وہ حبی زندگی نہیں ہوتی۔ حکمی زندگی والا ہے جو اللہ کے حکم میں لقمہ حلال نہ ملے تو لقمہ حرام کھا کر اپنی جان بچاتا ہے۔ یہ جان بچانے والا ہوتا ہے۔ حکم میں جی اپنی جان بچا لو، کلمہ کفر بھی کہنا پڑ جائے تو میرا حکم ہے جان اپنی بچا لو۔ اور جب کوئی یہ جان بچاتے بچاتے جو جان بچانے کا مقصد اللہ کی چاہت ہے وہ پوری کر دیتا ہے، اللہ کے بندے کی تعلیم میں داخل ہو جاتا ہے، یہ ہے جس نے زندگی کا مقصد پورا کر دیا ہے۔ جس لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اس نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہے۔ اور اگر کوئی اس کے بغیر مرتا ہے تو عارضی زندگی میں عارضی چیزوں سے زندگی ہوتی ہے۔ پھر مرنے کے بعد جب وہ اللہ کے پاس جاتا ہے نہ ادھر کھانا ہوتا ہے، نہ ادھر پینا ہوتا ہے، نہ ادھر لباس ہوتا ہے، کہ عارضی زندگی کا سارا کچھ تو یہاں اللہ نے پیدا کیا، وہاں ہوتا کچھ نہیں۔ پھر جہنم میں عذاب ہی عذاب ہے، بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے، بس خود ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہی کھاتا ہے، اپنے آپ کو ہی پیتا ہے، پیشاب بھی ہو
پیپ بھی ہو، خون بھی ہو، اس کا سارا کچھ یہ خود ہی ہوتا ہے۔ یہ ہے جہنم کی زندگی، جس نے عارضی زندگی میں عارضی کھایا اور پیا ہے، اور جو اللہ اسے اپنے حکم میں دینا چاہتا ہے وہ اس نے نہیں لیا۔ ابدی زندگی کا ذکر کرنے لگا، یہ جیسے ملتی ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے ماں سے جسمانی اور عارضی زندگی اللہ دیتا ہے، مثال سامنے ماں ہے، اور حقیقت میں ابدی زندگی جو اللہ دیتا ہے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ماں زندہ ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کے لیے سانس لیتی ہے، خود اس لیے سانس لیتی ہے کہ زندہ ہوتی ہے۔ اگر وہ زندہ نہ ہو، مردہ ہو، تو سانس لیتی نہیں۔ خود زندہ ہوتی ہے اس لیے سانس لیتی ہے۔ پیٹ میں بیٹا جو ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اسے زندہ کرنے کے لیے، اسے سانس دینے کے لیے کہ سانس اسے مل جائے نا، سانس ملتے ملتا ہے، روح پڑھتے پڑھتے ایک دن بڑھ جاتی ہے۔ سانس اس لیے لیتی ہے کہ بچے کو سانس دے دیں، پھر بچے کو سانس دے دیتی ہے۔ آگے بچہ سانس لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے، سانس لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے لقمہ حلال سے بھی زندہ رکھتا ہے اور لقمہ حرام سے بھی زندہ رکھتا ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، عارضی زندگی صرف عارضی غذا سے ہی قائم رہ سکتی ہے، یہ نہیں کہ یہ عارضی زندگی میں اللہ اپنے حکم سے اسے قائم کرتا ہے۔ یہ پھر بڑا ہو جاتا ہے، اب اللہ کا حکم مانتا ہے۔ کب مانتا ہے؟ جب بالغ ہو جاتا ہے، اب مکلف ہو جاتا ہے، اب یہ اللہ کا حکم مانتا ہے، اب حکمی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا، حکم دیا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، پھر ادھر ادھر نہ جانا، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ جو حاضر ہوتا ہے وہ حکم میں آ جاتا ہے اور حکم میں چلا جاتا ہے، حاضر ہے، یہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوتا ہے، 24 گھنٹے اپنے کام میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کام چھوڑ کے آئے تو کام ہی اپنا، بزنس ہی اپنا، ڈیوٹی اپنی چھوڑ کے آ گیا، کوئی استعفیٰ تھوڑی دے کے آ گیا، استعفیٰ تو نہیں دیا ہوتا، اجازت میں چلا گیا ہوتا ہے، جب تک کی اجازت ہوتی ہے اس وقت تک رہتا ہے اپنے گھر میں ادھر ادھر، اور اس کے بعد ڈیوٹی پر پھر پہنچ جاتا ہے۔ فوراً جیسے ہی بالغ ہو جاؤ، اللہ کا حکم پہلا یہی ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو اب حاضر ہو جاؤ۔ وہ بتا دیتے ہیں کہ فلانے وقت آنا ہے، فلانے وقت نہیں آنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے شرم نہیں کرتا، اللہ کے بندے پھر بھی شرم کر جاتے ہیں، کہتے ہوئے میں اسے کیا کہوں، وہ ادھر جا کے بیٹھا ہوا ہے، میں کیا کہوں، وہ پھر بھی شرم کر جاتے ہیں، پھر ایک دن بے شرم ہو کے کہہ ہی دیتے ہیں کیا کرے، کسی نے تو شرم کرنی ہوتی ہے۔ سمجھدار وہ ہوتا ہے جس نے حکم خود بھاگ کے لیا ہوتا ہے، وہ نہیں حکم کبھی چھوڑتا۔ اس نے ادھر حکم خود بھاگ کے لیا ہوتا ہے، ادھر اس نے تعلیم بھی ساری لی ہوتی ہے کہ سائیں جی یہ میں نے حکم تو آپ کا بھاگ کے لیا ہے، اب تعلیم اس کی آپ کر دیں کہ کیسے میں نے یہ حکم ماننا۔ اور جو حکم بھاگ کے نہیں لیتا اسے کیا پتا کہ نیکی ہے یسابقون فی الخیرات، حکم بھاگ کے لینا، وہ کبھی نہیں پوچھتا۔ سوال ہی تو علم کا دروازہ ہوتا ہے جو حکم سے شروع ہوتا ہے۔ حکم تو سارے اللہ نے بھیج دیا اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، حکم تو میں نے سارے تمہاری طرف بھیج دی ہیں۔ اب کون ہے جو بھاگ کے
حکم لینا چاہتا ہے، کہتا مینوں جی انہوں نے حکم دیتا اِداں کر یہ کرو اور یہ نہ کرو، میں کدھر جاؤں گا؟ یہ نہیں کہتا کہ مجھے جب حکم مل جائے گا میری زندگی بن جائے گی، جو کرنا ہے وہ مجھے آ جائے گا اور جس سے میں نے بچنا ہے اس سے بچنے کے قابل ہو جاؤں۔ جب وہ کہتے ہیں کھانا کھاؤ تو کھانا بھی تو خود ہی دیتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں پانی پیو تو پانی بھی تو خود دیتے ہیں۔ میں جو کما کر لاتا ہوں جتنی کی مزدوری محنت کی ہوگی اتنا کہ ملے گا، اور جب بادشاہ خود کھلائے گا پلائے گا، ماں باپ خود کھلائے گا پلائے گا، تو ماں کے سینے میں جو دودھ آیا ہوگا اللہ کی طرف سے وہ پلائے گی، اور باپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بادشاہانہ جو کیسا بھی دیا ہوگا سارے کا سارا آگے پیش کر دے گا۔ باتیں تو بڑی ہیں لیکن کوئی سنے تو اسی سنائی جا سکتی۔ حکم تو اللہ پروردگار نے مکمل کر دیے، کوئی حکم کی تعلیم لے تو اسی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ فوراً حاضر ہو جاؤ کہ وہ تمہیں ابدی زندگی دیتے ہیں۔ ماں جب جسمانی وجودی زندگی دیتی ہے تو زندہ ہوتی ہے، تب زندگی دینے کے قابل ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی زندہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ زمین کو حرام کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے بندے کے وجود کو ذرا بھی نقصان پہنچائے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی جگہ ہوتی ہے، لوگوں کا وہ مزار روضہ ہوتا ہے۔ جب وہ روضے کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنے بندے کے روضے میں اپنا بندہ دیا ہوتا ہے، زندہ ہوتے ہیں۔ ماں زندہ ہوتی ہے لیکن سانس جو لیتی ہے اپنے بچے کے لیے لیتی ہے۔ بچے کو ایک دن سانس کی زندگی مل جاتی ہے جو کہ عارضی زندگی ہے، سانس کی زندگی مل جاتی ہے جو عارضی زندگی ہے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے مکلف ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے کہ اب جا میرے بندے کے پاس اور میرے بندے سے حکم کی تعلیم لے۔ یہ تعلیمی زندگی ہے۔ جو اللہ کا بندہ زندہ ہوتا ہے اور جب تعلیم دیتا ہے تو ماں جو ہے وہ سانس دیتی ہے اور اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے، تعلیم علم ہوتا ہے، ابدی زندگی ہوتی ہے۔ بتاؤں کیسے ابدی زندگی ہوتی ہے؟ ایک بتاؤں ہے جو سبزی ہے، ہم کھاتے رہتے ہیں، پھر بتاؤں پھر کھاتے ہیں، پھر بتاؤں پھر کھاتے ہیں، جب تک موجود رہتے ہیں بتاؤں موجود ہی رہتا ہے، لیکن بتاؤں کوئی اور آ جاتا ہے۔ پہلا بتاؤں کھا لیا ہے، اب دوسرا جو بتاؤں آیا نئے سیزن کا بتاؤں آیا ہے، بتاؤں ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ تعلیم دیتا ہے، تعلیم میں جب علم ہوتا ہے تو یہ ابدی زندگی ہے۔ اب جب یہ سوتا ہے تو دو اور دو چار ہی نظر آتے ہیں، بعد میں جب اٹھتا ہے جاگتا ہے تو دو اور دو چار ہی اندر ہوتے ہیں، پانچ نہیں ہو گئے ہوتے۔ زندگی بھر جب بھی یہ دیکھتا ہے وہ دو اور دو چار ہی رہتے ہیں کہ علم ہوتا ہے، بدلتا ہی نہیں۔ استاد نے تعلیم میں چار ہی پڑھایا ہوتا ہے، چار ہی رہتا ہے، جاگتا ہے تب چار ہوتا ہے، سو جاتا ہے تب چار ہوتا ہے، عارضی زندگی سے ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تب چار ہوتے ہیں۔ وہ چار ہی رہتا ہے، دو اور دو چار ہی رہتا ہے، پانچ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا بندہ ابدی زندگی کسی کو دیتا ہے تو تعلیم میں وہ علم دیتا ہے۔ علم جو ہے نہ اس میں تغیر ہے نہ اس میں تبدل ہے، اب یہ علم سے ابدی زندہ ہو گیا ہے۔ اب سانس جو لیتا ہے یعنی دوسروں کو تعلیم جو دیتا ہے انہیں ابدی زندگی کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، جیسے اسے اللہ نے ابدی زندگی کی تعلیم دی ہوتی ہے کہ زندہ کر دیا ہوتا ہے۔ ابدی تو زندہ جب کوئی ہو جاتا ہے علم سے زندہ ہو جاتا ہے، اور آگے جب کسی کو زندہ کرتا ہے تو تعلیم میں اسے بھی زندہ کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ماں خود زندہ ہوتی ہے تو سانس لے رہی ہوتی ہے، لیکن جب اولاد کو سانس دینا چاہتی ہے تو خود زندہ ہوتی ہے، مردہ تو ہوتی نہیں، اس کا تو سانس زندگی ہے۔ پھر بچے کو کیا وہ دیتی ہے؟ بچے کے لیے سانس لیتی ہے، بچے کو سانس دیتی ہے۔
خود تو اللہ کا ولی، خود تو اللہ کا نبی، خود تو اللہ پروردگار عبدالعباد ہمیشہ کی زندگی میں ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس علم ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو علم دیا ہوتا ہے، اللہ کے بندے نے آگے علم دیا ہوتا ہے۔ جس جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ ابدی زندہ ہوتے ہیں، اور ابدی زندہ تعلیم میں ہر ایک کو کیا دے رہا ہوتا ہے؟ ابدی زندگی دے رہا ہوتا ہے۔ پہلی زندگی جسمانی ہے، جس میں کون سی زندگی ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس لیے زندہ رکھتا ہے لقمہ حرام اور لقمہ حلال کھلا کر کہ اس میں تعلیمی زندگی دینی ہوتی ہے، جو اللہ کا بندہ قیامت تک موجود دیتا ہے۔ تعلیمی زندگی ہوتی ہے۔ جیسے ماں سانس دیتی ہے تو اللہ کا بندہ تعلیم میں کیا دے رہا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم سے علم ہوتا ہے۔ ماں سے اولاد ہوتی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہوتی ماں سے۔ ماں سے اولاد ہوتی ہے، اولاد کو جنت ہوتی ہے، شاگرد کو اللہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، ابدی زندگی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جنت میں جانے والا ماں کے قدموں سے جنت لے کر جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ والا ہونے والا جو ہے اللہ کے بندے سے علم لے کر جاتا ہے۔ دو ہیں، ایک جسمانی زندگی دیتا ہے اور ایک ہے جو ابدی زندگی دیتا ہے۔ ابدی زندگی کے طعام میں وہ چیز ہے جس میں تغیر تبدل ہی کوئی نہیں ہے، وہ علم ہے۔ اور جسمانی زندگی کے اندر عارضی زندگی ہے، اور عارضی زندگی میں کیا ہے جو نہیں ہے؟ کہیں حلال ہے، کہیں حرام ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جزاک اللہ۔ اللہم